السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ ہم اب شروع کریں گے سورہ اعراف آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. And the companions of the paradise will call out to the companions of fire, we have already found what our Rabb promised us to be true. Have you found what your Rabb promised to be true? They will say yes. Then an announcer will announce among them, the curse of Allah shall be upon the wrongdoers. تو یہاں پہ ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ گفتگو ہے اصحاب کے جو لوگ ہیں کمپینینز، ان کی آپس میں گفتگو ہے۔ اور یہ گفتگو کن کی ہے کہ جو لوگ جنت کے اندر ہیں اور جو لوگ جس کو کہتے ہیں نا جہنم کے اندر ہیں، ان کے درمیان ایک کائنڈ آف اے ڈائلاگ ہے۔ اور یو کین سی کہ کائنڈ آف جو ریگریسٹ ان کے وقت ہوگا، یہ ایک ان کو افسوس ہوگا نا ایک رانگ چوائس کرنے کا، کہ ان کو اب جو ہے اس کا جو بدلہ جو ہے وہ ایک جہنم کے فارم کے اندر اس کا بدلہ مل گیا، اینڈ ایز دے ہیڈ بین وارنڈ۔ اور یہی چیز ہے کہ جو جنت والے ہیں وہ پوچھیں گے کن سے؟ یہ دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ دیکھو ہمیں تو جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ جو جنت ملے گا وہ تو ہمیں مل گیا، مگر اب تم بتاؤ کہ تمہیں بھی وہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں ملا یا نہیں؟ اور ان کا کیا جواب ہوگا؟ ان کا جواب ہوگا نام، یس ہمیں بھی وہی ملا۔ اٹس ایز بیڈ، یعنی کہ اٹس مچ ورس، اٹس ایز بیڈ ایز وی ہیڈ بین وارنڈ۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون، those who stopped others from the path of Allah and sought to make it crooked and who have no faith in the life to come۔ تو یہ چیزیں جو بتائی گئی ہیں یہاں پہ کہ آخرت والے جو تھے، یہ جو آخرت میں جو لوگ ہوں گے، خاص طور پہ جو جہنم کے اندر لوگ ہوں گے، ان کے اندر ان کی کیا خصوصیات تھیں دنیا کے اندر؟ کہ نمبر 1، پہلے تو وہ روکتے تھے لوگوں کو اللہ کے راستے سے، ایک تو بات یہ، اور پھر کیا کرتے تھے؟ وہ ڈھونڈتے تھے تاکہ اس راستے کے اندر کجی کریں، ہاں اس کو ٹیڑھا کر دیں۔ پھر اس کے بعد کیا تھی؟ آخرت سے جو منکر تھے، یعنی کہ ان کا جو آخرت کا جو بلیف تھا وہ ایک کائنڈ آف اے ڈریم لائک اسٹیٹ تھا، کہ ایک کائنڈ آف تصور ہے، ایک فینٹیسی ہے، کوئی اس پہ جو کہتے ہیں یقین نہیں تھا، اٹس اے کائنڈ آف ان ریئل تھنگ۔ اور جب انسان کو یہ ہو جاتا ہے نا کہ یقین نہ ہو کسی چیز کے اوپر، تو پھر اسے وہ محنت کیوں کرے اس کے اوپر؟ ہی ول نیور اسٹرائیو فار اٹ، اینڈ دیٹس دا کنڈیشن آف دوز پیپل آن دس ارتھ، اس زمین کے اندر ان لوگوں کی جو کہ جہنم میں تھے، کہ وہ روکتے تھے لوگوں کو، خود بھی روکتے تھے اور باقی لوگوں کو بھی روکتے تھے۔ اور اب ان کو جو ہے اس کی بڑا ہی ایک ڈیپ ریگریٹ، بڑا افسوس ہوگا کہ ہمارے پاس جو تھا، ہمیں یقین نہیں تھا کہ یہ جو موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی کتنی سخت ہو سکتی ہے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ And between them will be a barrier, and on heights there will be men who recognize all by their marks, and they will call out to the companions of paradise, peace be upon you, they have not entered it but they hope۔ تو ایک کائنڈ آف ایک دیوار ہوگی، جس کو لگ رہا ہے ایسا کہ ایک سپریشن ہوگا کہ جو جہنم والے ہیں اور جو جنت والے ہیں ان کے درمیان کے اندر دیر از کائنڈ آف اے سپریشن، اور یہ کہ وہ پوری جس کو کہتے ہیں نا لینتھ اور بریتھ کے اندر ہوگی، اور اس کے اندر ایک ہائی پوائنٹ ہوگا۔ یہ جو ورڈ ہے نا آراف لٹرلی مینز دیٹ، یہ جو پوری صورت ہے کہ جہاں پہ آپ اگر ہوں ایٹ دس ہائی پوائنٹ، تو آپ دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں، آپ جہنم میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ جنت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یو کین ایکچولی لٹرلی ہیو اے کانورسیشن ہو گئی ہے۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے جو اس پوزیشن کے اوپر ہیں آراف کے اوپر، جو کہ نہ ابھی جنت کے اندر داخل ہوئے، نہ ان کو جہنم میں تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوئے، مگر دے ہوپ کہ وہ ہے الٹیمیٹلی جنت کے اندر ہی داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ اسکالرس کا اگین دیز آر ویوز آف ڈفرینٹ اسکالرس، کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ڈیڈز جو ہیں وہ بیلنس ہوں گے، ان کے اعمال بیلنس ہوں گے، کہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی بہت بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہوں، اور ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی بہت بڑی نیکیوں کے کام بھی کیے ہوں، جیسے کہ انہوں نے جہاد میں حصہ لیا، مگر یہ کہ اپنے ماں باپ جو تھے ان کی نافرمانی کی۔ تو اس قسم کے ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹو میجر سنز بینگ کمبائنڈ ٹوگیدر، ایک ٹو سنز اینڈ آلسو ٹو گڈ ڈیڈز، یہ چیزیں اگر کمبائن ہو جائیں تو ہو سکتا ہے یہ لوگ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو کہ علم میں بہت آگے تھے، اور جو کہ جو اللہ کا دین ہے اس کو پھیلایا کرتے تھے ان نبیوں کے بعد۔
ان فیکٹ ایک حدیث آتی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ ان مائی امت ول کم پیپل ود نالج ایز پروفٹ یوز ٹو کم ان بنی اسرائیل، یعنی کہ اب اس امت کے اندر تو کوئی نیا نبی یا کوئی رسول نہیں آئے گا، مگر یہاں پہ جو اس امت کے جو لوگ ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ ان کو ایسی علم دے گا کہ جیسے بنی اسرائیل کے اندر اکثر ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آیا کرتا تھا، تو اس امت کے اندر یعنی کہ مسلمانوں کے اندر ایسے نالجبل لوگ ہوں گے۔ اچھا، اب ان لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ پہچان جو ہوگی ان کے مارکس ہی ہوگی، دے ول بی سم مارکس اوور دیر۔ اور اس پہ بھی ہم ایک دیکھتے ہیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو مائی فالوورز، میں اسلام پہ جو چلنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ چلنے والے لوگ ہیں، وہ دے ول بی ریکگنائزڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ، کہ ان کے لیے ان کی جو ہے نا آپ ان کو ریکگنائز کر سکیں، دیکھ سکیں گے۔ اور کس چیز سے دیکھ سکیں گے؟ کہ کچھ نشانیاں ہوں گی، اور وہ کیا نشانیاں ہوں گی؟ ایک تو وضو کی نشانی ہوگی ان کے جسم کے اوپر، اور دوسرے کہ میں بھی ان کے ماتھے کے اوپر اور ان کے جو فور ہیڈ ہے، یعنی کہ ان کا جو ماتھے کا اوپر کا حصہ ہے، اس کے اوپر جو ہے نا ایک چمک ہوگی، اینڈ دیٹ از ہاؤ دے ول بی ریکگنائز کہ دیز آر دا پیپل آف پیراڈائز۔ اب یہ جو گفتگو ہے لوگوں کی اعراف کے اندر، یہ ہے کن کے ساتھ؟ یہ جو جہنمی ہیں، یعنی جہنم والے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہے، اور جو جنت والے ہیں ان کے ساتھ بھی ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو آراف کے اوپر ہیں، ہائی گراؤنڈ کے اوپر ہیں، دے مسٹ بی چوزن پیپل، مطلب یہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بندے ہوں گے، مگر ابھی تک یہ مطمئن نہیں ہے، دے آر ریئلی ناٹ کمپلیسنٹ، اور ان کو یہ امید ہے کہ وہ جو ہے الٹیمیٹلی چلے جائیں گے، یعنی کہ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ And when their eyes are turned towards the companions of the fire, they say, Our Rabb, do not place us among the wrongdoing people. تو جب ان کی نگاہیں جو ہیں وہ پڑیں گی ان کے اوپر، جو کہ جہنم کے لوگ ہیں، اصحاب الجہنم، تو وہ دیکھیں گے کتنا ہولناک یہ منظر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ جو ہے ہمارا انجام ان کے ساتھ نہ کر۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٍ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ And the companions of height will call to men whom they recognize by their marks, saying, Of no avail to you were the riches or your pride۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ جس طریقے سے the way this address is there، جس طریقے سے خطاب کیا گیا ہے، یہاں پہ دو چیزوں کا بتایا گیا، ٹو فالٹس، یہ دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ امیر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے رتبہ دیا، اللہ نے یہاں پہ کچھ درجے دیے ہیں، دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے ایک اونچا درجہ دیا ہے، ان کو بڑا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری جو کوالٹی ان کی بتائی جا رہی ہے جو جہنمی ہے، ان کی کہ وہ ان کو تکبر ہوا کرتا تھا۔ تو یہ تکبر اور جو ہے نا یہ ہمیشہ آتا ہی ان لوگوں میں جو سکسیزفل ہوتے ہیں۔ تو اف یو آر سکسیزفل ان لائف یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ کے اندر پرائڈ اور ایروگنس جو ہے وہ نہ آئے۔ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ۔ Are these the one whom you swore that Allah would never offer them mercy? It is said to them, Enter paradise, no fear will be there concerning you, nor will you grieve۔ تو یہاں پہ یہ کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ یہ ایک طریقہ تھا، کائنڈ آف جو مکہ کے لوگ تھے، وہ جب صحابیوں کو دیکھتے تھے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کو دیکھا کرتے تھے، تو بڑی حقارت سے اور بڑے ناگوار طریقے سے اور ڈسڈینفل طریقے سے ان سے کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، آر دیز دا انمیٹس آف پیراڈائز۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے خاص چنے ہوئے لوگ ہیں، وی آر دا چوزن ون۔ کیوں وہ یہ سمجھتے تھے؟ اس لیے وہ یہ دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو بڑی دنیا میں نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہمیں اللہ نے دنیا میں نعمتیں دی ہوئی ہیں تو ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، وی آر ریئلی کہتے ہیں ڈیئر ٹو اللہ، تو اسی وجہ سے وہ ہمیں اس دنیا میں بھی انعام دے رہا ہے، اس پرووائڈنگ ٹو۔ مسلمانوں کو دیکھتے تھے، وہ تو بالکل بیچارے غریب، پاور لیس اور غریب ہوا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ کہتے تھے کہ یہ لوگ ہیں جو کبھی جنت کے اندر جائیں گے۔ اور اس رویے کا کیا ان کے پاس جواز تھا؟ ان کے پاس جواز یہ تھا کہ اگر یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو وہ دے رہے ہیں وہ اتنا اعلیٰ ہوتا تو ڈیفینیٹلی جو سردارز ہیں، جو ایلیٹس ہیں، جو ایرسٹوکریٹس ہیں مکہ کے، وہ جو ہیں اس کو ضرور جو ہے ایکسیپٹ کر لیتے، مگر یہ چونکہ جو ہے جو پیغام پروفٹ کا ہے وہ اتنا ہی گھٹیا ہے، اتنا ورتھ ہے کہ وہی لوگ ایکسیپٹ اس کو کرتے ہیں کہ جن کے پاس نہ تو کوئی پوزیشن ہے، نہ اسٹیٹس ہے اس دنیا کے اندر، وہ اس کو جو ہے نا اس پیغام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور یہ کامن انٹرپریٹیشن آپ دیکھیں، یہ اس زمانے کی نہیں تھی، آج بھی یہ کامن انٹرپریٹیشن ہے۔
اگر لوگ بڑے اچھی کنڈیشن میں رہ رہے ہیں، اف پیپل، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے پر، اور اگر وہ ایک مشکل سے گزر رہے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا کوئی بڑا غصہ ہے، کوئی ٹرائل ہے، کوئی ٹریبولیشن ہے، کوئی پنشمنٹ ہمارے اوپر ہے، حالانکہ ریالٹی یہ نہیں ہے۔ تو ریالٹی ہے کیا؟ ریالٹی یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی ہماری کنڈیشن ہے نا، چاہے ہم بڑے آرام سے، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، یہ نہیں ہے کہ انڈیکیشن کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہے، یا اگر ہم مشکلات سے گزر رہے ہیں تو یہ بھی کوئی وہ انڈیکیٹر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے بہت ناخوش ہے۔ And the companions of fire will call to the companions of paradise, pour upon us some water, or from what Allah has provided to you. They will say, indeed, Allah has forbidden them, both for the disbelievers. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ جہنم کے اندر ہوں گے، it seems کہ وہ دیکھ بھی سکیں گے، نہ صرف وہ ایک دوسرے سے کنورسیشن کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو اصحاب جنت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں، وہ کتنی نعمتوں کے اندر ہیں، اور ان کے اندر ان نعمتوں کی چاہت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور وہ یہی کہیں گے کہ یہ جو اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اس میں سے ہمیں کچھ پانی دے دو، یا جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اور وہ کیا جنتی ان سے کیا کہیں گے؟ یہ تو اللہ نے حرام کر دیا ہے تمہارے اوپر، اٹ ہیز بین فوربڈن فار دا ڈسبلیورز۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما كانوا بآیاتنا یجحدون، those who took their religion as distraction and amusement, and whom the worldly life deluded. So today we have forgot them, just as they forgot the meeting of this day of theirs, and for having rejected our verses. اب یہ دیکھیں کہ یہ ان لوگوں کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیوں تھے ایسے، ہاں، جو جہنم کے اندر لوگ ہیں، کہ نمبر 1 کہ انہوں نے اپنے دین کو جو تھا وہ تو ایک صرف کہتے ہیں نا تماشا اور کھیل بنا کے رکھ دیا تھا، اور ان کو ایک بڑا دھوکہ میں ڈال دیا۔ دنیا کی زندگی جو تھی، ان کو اس دنیا کی زندگی نے بڑا ہی دھوکے کے اندر ڈال دیا۔ نمبر 1 تو یہ چیز ہے کہ دین جو ہے نا، کوئی ان کا جو تھا، دین واز اے سیکنڈری تھنگ ان دیئر لائف، کوئی تعلق نہیں، مین سٹریم زندگی سے دین کا کوئی تعلق نہیں، ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک تماشا، ایک پاس ٹائم بنایا ہوا، اور اس کا کوئی اثر، دین کا اثر ان کی جو کہتے ہیں عمل پہ کوئی بھی نہیں تھا، ان کی زندگی پہ دین کا اثر کوئی بھی نہیں تھا۔ اور یہ چیز ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم جتنا قرآن پڑھتے ہیں، ہم جتنی نماز پڑھتے ہیں، جتنا اللہ سے دعا کرتے ہیں، از اٹ میکنگ این امپیکٹ آن آر لائف؟ کیا اس سے ہماری زندگی پر کوئی اثر پڑ رہا ہے یا نہیں؟ کیا ہماری تھنکنگ جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیا ہمارے مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے یا نہیں؟ ایک کائنڈ آف انٹروورشن جس کو کہتے ہیں، آپ انسان کو اپنے اندر اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے، ایک سول سرچنگ قسم کا کویسچن ہے۔ وی نیڈ ٹو آلسو تھنک کہ ہمارا تعلق جو ہے دین ہمارا جو ہے مین سٹریم ہماری زندگی کے اندر ہے یا نہیں؟ کہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی، اور ان کو کوئی جس کہتے ہیں حساب کا کوئی خوف نہیں تھا، دے ڈنٹ وانٹ۔ اور وہ کیوں نہیں تھا ان کو حساب کا خوف؟ وہ کیوں نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اس کے بارے میں، آخرت کے بارے میں؟ اس لیے کہ بیسکلی ہوتا ہے کہ جب انسان سوچتا ہے نا کہ اس کا حساب ہوگا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تو پھر یہ تو اپنے اوپر انسان ایک پابندیاں لگا لیتا ہے، اپنی آزادی جو ہے اس کے اوپر پابندیاں لگا لیتا ہے۔ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ویسے تو ہمیں بڑی پسند ہیں، مگر ہم اس وجہ سے صرف نہیں کرتے کہ اللہ نے روکا ہوا ہے۔ ہاں، تو یہ جو چیز ہے، this is something that is being mentioned over here. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، یہ جو ورڈ آتا ہے نا کہ ننسا، نسیا، کہ ہم نے آج ان کو بھلا دیا کہ جیسے انہوں نے ہمیں بھلایا تھا۔ تو یہ نسیہ کا مطلب ہوتا ہے از ناٹ جسٹ کوئی چیز، کسی چیز کو بھول جانا، مگر کسی چیز کو اپنے کہتے ہیں ڈسمس کر دینا، اپنے دماغ سے کمپلیٹلی نکال لینا انٹینشنلی۔ ہم کہتے ہیں نا فورسیک کرنا، کسی چیز کو ترک کر دینا۔ اور کیوں ترک کر دینا؟ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی کوئی حقارت والی چیز ہے، اٹس اے ویری کنٹیمپٹفل کائنڈ آف اے تھنگ۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر سے اس دین کو ایسے ہی نکال دیا تھا۔ دیٹس واٹ از بینگ سیڈ اوور ہیئر۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو آج نظر انداز کر دے گا، وہ ڈسٹنٹ ہو جائے گا، اللہ بھی ان کو اگنور کرے گا، کہ جیسے انہوں نے زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کو اگنور کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو بھی اگنور کر دے گا۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, and we had certainly bestowed to them a book which we have made clear with knowledge as a guidance and a mercy to a people who believe. یہاں پہ یہ دیکھیے جو مقصد ہے نا کتاب کا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیفینیٹلی ان لوگوں کے پاس پہنچا دی ایک کتاب، ہاں، جس میں ایک مفصل بیان ہے، کمپلیٹلی ایکسپلین کرتی ہے اور خبردار بھی کرتی ہے۔ اٹس اے بک آف کلیئر نالج اینڈ ایز اے گائیڈنس اینڈ اے مرسی فار پیپل۔ تو یہ جو ہدایت ہے نا، ہدایت اور رحمت اللہ تعالیٰ کی، یہ ہینڈ ان ہینڈ ہے، یہ سائڈ بائی سائڈ ہوتی ہے۔
کہ جو لوگ اس کتاب کی جو ہدایت ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے احکامات کو سمجھتے ہیں، وہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو ہیں قریب ہو جائیں گے۔ تو ہم بھی یہ دیکھ لیں آج وی نیڈ ٹو ریئلی فائنڈ آؤٹ کہ ہاؤ کلوز اینڈ اور ڈسٹینس وی آر فرام اللہ، کہ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے اور اس کا متعین کرنا ہے کہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں، اللہ کی رحمت کے کتنے قریب ہیں، تو اس کو آپ اسی طریقے سے میجر کر سکتے ہیں کہ سی ہاؤ کلوز یور لائف از ٹو قرآن، کہ آپ کی زندگی قرآن کے بتائے ہوئے راستے سے کتنی قریب ہے، کتنی دور ہے۔ تو جو لوگ سنجیدگی سے یعنی کہ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں اور وہ قرآن کو نہیں تبدیل کر دیتے اکارڈنگ ٹو دیئر اون خواہش، اپنی خواہشات اور اپنی وشز کے مطابق قرآن کو نہیں بدلتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں اس کتاب کے حساب سے، تو وہی لوگ جو ہیں قرآن ان کہتا ہے وہ مومن ہیں۔ Do they await its fulfillment? The day it is fulfilled, those who had ignored it before will say, the messengers of our Rabb had come with truth. Will no intercessor intercede for us, or could we be sent back to do other than what we used to do? They have wronged themselves, and that which they had invented will leave them in a lurch. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کے اندر کیا ہوگا، وہ اب اس دن کو یہ دیکھیں گے کہ یا تو آ کے کوئی ہماری سفارش کر دے، اور وہ یہی دعا کریں گے کوئی انٹرسیسر آئے ہماری سفارش کر دے، اور یا وہ یہ چاہیں گے کہ ہمیں جو ہے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم وہ عمل نہ کریں جو آج ہم یہاں لے کے آئے ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ Indeed, your Rabb is Allah who created the heavens and the earth in 6 days and then established himself above the throne. He covers the night with the day, chasing it rapidly, and the sun and the moon and the stars subservient to his command. Unquestionably, he is the creator and the command. Blessed is Allah, the Rabb of the worlds. تو یہ آیت کیا ہمیں بتا رہی؟ یہ بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایبسلیوٹ یونٹی آف اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن، اللہ کی تخلیق، نہ صرف یہ کہ اللہ نے تخلیق کیا مگر اب ان کو مینیج بھی کرنا، ان کو چلانا بھی۔ ہاں، وہ تمام کی تمام جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کریشن ہے وہ بھی ڈائریکٹ اللہ کی کمانڈ کے اندر ہے۔ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، ہی کریٹڈ دا ہیونز اینڈ دی ارتھ ان 6 days۔ اب یہ جو ایام کا ورڈ آتا ہے نا 6 دن کے اندر، اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ دیز آر دا ڈیز آف آر ریکننگ، کہ جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک دن ہوتا ہے 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کا دن ہے۔ اس لیے کہ سورہ حج کے اندر ہم جا کے دیکھیں گے، اس کے اندر آتا ہے شیورلی اے ڈے ود یور رب از 1000 years of what you reckon۔ جیسے ہمارا حساب ہوتا ہے وہ تو 1000 سال کا اللہ تعالیٰ کا دن ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک چیز ہے کہ اللہ نے 6 دن، اب وہ 6 کی کتنی، یعنی کہ ہمارے حساب سے کتنے، وی ریئلی ڈونٹ نو۔ تو اللہ تعالیٰ تو کریٹر، ہی از دا خالق، وہ خالق ہے ہر چیز کا۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے نا، یہ مشرک بھی سمجھتے تھے، وہ اس سے انکار نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ جو چیزیں، یہ ہماری جو ہمارے بت ہیں اور ہماری جو ڈائٹیز ہیں، انہوں نے کسی چیز کو کریٹ کیا ہے۔ دے نیو کہ وہ کوئی چیز، کسی چیز کی تخلیق نہیں کر سکتے۔ تو ڈسپیوٹ کس چیز کے اوپر تھا؟ کس چیز پہ وہ تنازع کرتے تھے؟ وہ یہ تھا اللہ کی کمانڈمنٹس کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے امر کے اوپر، ہز امر اینڈ ہز کمانڈ، اس پہ آ کے ڈسپیوٹس ہوتا تھا۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں اور ڈائٹیز ہیں، ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا طاقت رکھی ہے کہ وہ کچھ چیز ہمیں دے سکتے ہیں یا چیز ہم سے لے سکتے ہیں۔ وہ کچھ ہمیں خیر بھی دے سکتے ہیں، ہمیں شر بھی دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو ایک عقیدہ ہے نا کہ کوئی اور چیز، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق جو ہے وہ ہمیں کوئی منافع دے سکتی ہے، نقصان دے سکتی، دس گیوز برتھ ٹو آل فارمز آف سپرسٹیشن۔ جتنے بھی آپ سپرسٹیشن دنیا میں دیکھیں گے، وہم دیکھیں گے، چاہے وہ شو ہارن ہو، چاہے کالی بلی ہو، یہ تمام کی تمام وہم جو ہے نا اسی پوائنٹ آف ویو سے ایمرج کرتے ہیں کہ یہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی تخلیق جو ہے اس میں یہ پاور ہے۔ تو اللہ کی جو تخلیق ہے وہ بیسکلی اللہ نے چیزیں تخلیق کی ہیں، اور ہمیں پھر ان کو، جس کو کہتے ہیں نا دے ہیو بین ہارنسڈ اینڈ سبجوگیٹڈ، انسان کو یہ ایبلٹی دی ہے کہ ان بنائی ہوئی، اللہ کی بنائی ہوئی جو خلقت ہے اس کو ہم استعمال بھی کر لیں اور اس کو اپنے ماتحت بھی کر لیں۔ مگر یہ کیسے انسان کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے اس تخلیق کے اندر، یہ صلاحیت بھی اللہ نے ہی اس چیز کو دی ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور اسی کو ہم دیکھتے ہیں اپنے زندگی کے اگزامپل کے اندر کہ بہت سارے ایسے جانور ہیں جن کو ہم ڈومیسٹیکیٹ کر لیتے ہیں،
ہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں گائے ہیں، اس کے اندر اونٹ ہیں، ان کو مچ بگر مچ مور پاورفل دین، ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، مگر ہم ان کو ڈومیسٹیکیٹ کر لیتے ہیں. مگر ہم کس کو نہیں ڈومیسٹیکیٹ کر سکتے؟ چھوٹے سے چوٹے کو نہیں ڈومیسٹیکیٹ کر سکتے، ایک مکھی کو نہیں ڈومیسٹیکیٹ کر سکتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی دنیا کے اندر قوتیں بنائی ہیں، جتنی انرجی بنائی ہے، آپ چاہے وہ ہائیڈل انرجی دیکھیں جو کہ پانی کی انرجی ہوتی ہے، یا الیکٹریسٹی دیکھیں، یا ایٹمز ہیں، اس کو یہ اللہ تعالیٰ نے بنانے کے بعد اس کے اندر یہ صلاحیت بھی رکھی ہے کہ انسان اس کو اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے، اپنے لیے ماتحت اس کو بنا سکتا ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ جس کو کہ انسان جو ہے کنٹرول نہیں کر سکتا. زلزلے ہیں، بہت سارے طوفان ہیں، بجلی کا چمکنا ہے. وی کی ناٹ کنٹرول، وی کی ناٹ ایکچولی ہارنس دیز تھنگس. تو جب اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو کریٹ کرتا ہے اور پھر ان کے اندر یہ ایبلٹی دے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر یہ ایک صلاحیت رکھی ہے کہ انسان جو ہے ان کو اپنے ماتحت کر لے. اچھا، دوسری چیز جو یہ ایک اس آیت کے اندر بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کریٹ کیا، یعنی کہ کچھ منزلوں کے اندر، سٹیجز کے اندر، 6 دن کے اندر ایک سٹیج بائی سٹیج ڈیولپمنٹ ہے، ایک ڈفرینٹ مراحل سے گزرنا ہے. اور انسان کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ بھئی بہت جلدی کے اندر نہ ہو. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، پروفیٹ نے یہ کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹو رن آفٹر افیئرس تھاٹفلی، یعنی کہ کسی بھی چیز کے لیے سوچ کے اور سمجھ کے چلنا جو ہے، سٹیج بائی سٹیج جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے. اور کسی چیز کو بڑے ہیسٹلی کرنا، بڑی جلد بازی کے اندر کرنا، یہ جو ہے یہ چیز شیطان کے اندر ہے. تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جو بھی پیدائش ہے، پھر بچہ ہے، اس کا گرو کرنا، وہ بڑا ہوتا ہے، یہ ہر چیز جو ہے ایک سٹیج سے گزرتی ہے. اٹ ڈزنٹ ہیپن سڈنلی. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین. Call upon your Rabb in humility and in secret. Indeed, he does not like transgressors. تو جو چیزیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں کہ بھئی دعا کے لیے بڑی ضروری ہے. یہ کیا چیز ہے؟ پہلی چیز ہیوملٹی، ایک عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی. ہاں، پھر کبھی کبھی جو کہتے ہیں نا سیکرٹلی اللہ سے دعا مانگنی، اور وہ جب دعا بھی مانگے تو ایک خوف کے ساتھ، ایک امید کے ساتھ. ہاں، اور اللہ ڈز ناٹ لو دا ٹرانسگریسرز، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے یہاں پہ. تو دعا جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ جو چیز ہے دعا کے لیے، یہ سمجھنا کہ جب آپ اللہ سے کچھ مانگیں، اٹ مسٹ بی ود سم فیلنگ. کوئی احساسات ہونے بڑے ضروری ہیں. یعنی کہ ہماری کنڈیشن آف ہارٹ ایسی نہ ہو کہ جیسے کہ ہم کوئی کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ لیتے ہیں نا، ایک کتاب میں سے ہم نے اخبار کے اندر سے کوئی چیز پڑھ لی، اس میں تو کوئی ہمارا احساس نہیں ہوتا. تو یہ وداؤٹ ایموشنز جو ہے نا، دعا جو ہے نا وہ اتنی فائدہ مند نہیں ہوتی. دعا جب مانگیں اٹ مسٹ بی ود لاٹ آف فیلنگ، اٹ مسٹ بی ود لاٹ آف ایموشن. اور ایک آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا غافل دل کی دعا سنتا بھی نہیں ہے، کہ انسان کو بھی نہیں پتہ کہ کیا میں نے پڑھا، کیا اللہ سے مانگا. تو یہ جو غافل دعائیں ہوتی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بالکل قبول نہیں ہوتی. اور افضل کیا ہے؟ سب سے افضل چیز یہ کہ آسک اللہ سیکرٹلی، اپنے دل میں اللہ کو پکاریں، ود اے لو وائس اللہ کو پکاریں. ہاں، اور آسک فار یور سیلف. اب سب سے پہلے اللہ سے اگر آپ نے دعا مانگی، سب سے پہلے اپنے لیے مانگیں، پھر اور لوگوں کے لیے مانگیں. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. And do not cause corruption upon the earth after its reformation, and pray to him in fear and hope. Indeed, the mercy of Allah is near to the doers of good. تو یہ آیت کیا ہمیں بتا رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ مت خرابی ڈالو اس زمین میں اصلاح کے بعد. یہ بڑی امپورٹنٹ. ڈو ناٹ کاز کرپشن ان دی ارتھ آفٹر اٹس ریفارمیشن. تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا کبھی کبھی جو ٹرانسگریس کرتے ہیں، اپنی حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، تو پھر ان کی دعائیں جو ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو ہم جب دعا کریں تو یہ دیکھ لیں کہ نمبر 1 ہماری دعا کے اندر کوئی انفیڈیلٹی نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی ہم اللہ کا پارٹنر نہیں کرے، بیکاز یہ ساری چیزیں جو ہے کرپشن کرتی ہیں دعا کے اندر. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ اب یہ اس معاشرے کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا. اٹ ہیز بین پیوریفائڈ. کس چیز سے پاک کر دیا؟ کفر سے پاک کر دیا، شرک سے پاک کر دیا، ٹرانسگریشن سے پاک کر دیا. اور کس نے آ کے پاک کیا؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایڈوینٹ آف دا پروفٹ کے آنے کے بعد اس معاشرے کی ایک پاکی ہو چکی ہے. اور نہ صرف ایک معاشرے کو پاک کر دیا بلکہ ایک ایسی قوم کو بھی اٹھا دیا جس کا اب یہ کام ہے، اس پہ یہ ذمہ داری ہے، اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس معاشرے کو پاک رکھے، اس کو ریفارم رکھے. اور اگر وہ یہ نہیں کرے گی تو اس کی سزا جو ہے وہ بھی بڑی سخت ہوگی. بیکاز دیکھیے جو چیز کرپٹ ہے، جو خراب ہے، اس کو تو آپ فردر کرپٹ نہیں کر سکتے نا. سم تھنگ از آلریڈی کرپٹیڈ.
مگر ایک چیز جو کہ جس کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ کہ ایک عدل ہے، جہاں پہ ایک جسٹس ہے، انصاف ہے، وچ ہیز بین کلینزڈ آف آل انجسٹس، اس کے اندر واپس جس کو کہتے ہیں کرپشن لے کے آنا، واپس خرابی لے کے آنا، یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ انا رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ جو ورڈ آتا ہے نا محسن، کہ اللہ کی رحمت قریب ہے کس سے؟ محسن سے۔ محسن کون ہے؟ کہ جو کہ دوان جو کہ محنت کرتا ہے، اسٹرائیو کرتا ہے کہ اپنے نیک کام صرف کر نہیں لیتا، مگر نیک کام کو بھی پرفیکٹلی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہ اس کے اندر بھی خوبصورتی لے کے آتا ہے، کہ نیکی جو ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہو۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ the one who does good deeds with such devotion، کہ جو شخص ایسے نیک کام کرتا ہے اس عقیدے کے ساتھ یہ کرتا ہے کہ جیسے کہ اللہ اس کے نیک کام کو دیکھ رہا ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے یہ نیک کام کر رہا ہے، تو یہ دیٹ از دا بیوٹی آف گڈ ڈیڈز وچ وی مسٹ کیپ ان مائنڈ۔ And it is he who sends the wind as good tidings before his mercy, until when they have carried heavy clouds, we drive them to a dead land, and we send down rain in it, and bring forth with it of all the fruits. Thus we bring forth the dead, perhaps you will be reminded. تو یہ زندگی دینا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو بھی ایک ایسی جس کو کہتے ہیں نا، اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے، پانی کے اندر، بارش کے پانی کے اندر، کہ وہ اس مردہ زمین کو زندگی دے دیتی ہے۔ اب آپ یہ سوچیں صرف بارش کے اندر یہ اتنی بڑی صلاحیت ہے۔ اٹ ہیز گیو دی ایبلٹی ٹو گرو پلانٹس۔ آپ کبھی ایک بنجر زمین پہ دیکھیں جب بارش پڑتی ہے کیسے اس میں سے زندگی جو ہے نا پھوٹ کے نکلتی ہے، رائٹ؟ تو یہ پھر اس چیز کو ڈینائی کر دینا کہ اللہ کے پاس یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ ریسریکٹ کر سکے گا لوگوں کو موت کے بعد، از این امیزنگ کائنڈ آف مس گائیڈنس۔ کہ جب بارش کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ وہ مردہ زمین میں سے چیز نکال لیتی ہے، تو اللہ کے پاس یہ ایبلٹی نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے وہ مردوں کو جو ہے زمین سے نکال لے گا ایٹ دی اینڈ آف ٹائم۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ And good land and its vegetation emerges by permission of its Rabb, but that which is bad, nothing emerges except sparsely, with difficulty. Thus do we recount our revelation for a people who are grateful. تو بات یہ ہے کہ جو دل جو ہوتے ہیں، دل بھی ایک زمین کی جیسی چیز ہوتے ہیں، کہ کچھ ایسے اللہ تعالیٰ نے دل رکھے ہیں، کچھ جیسی اللہ تعالیٰ نے کچھ زمینیں ایسی بنائی ہیں which are open to truth، وہ سچ کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ جیسے بڑی فرٹائل قسم کی زرخیز زمین ہے، وہ تو صرف انتظار کرتی ہے، ٹھیک ہے جی، کس چیز کا وہ انتظار کرتی ہے کہ اس پہ ہلکی سی بھی بارش پڑے، جہاں اس پہ بارش پڑتی ہے یو ول سی کہ اٹ ول بی بلومنگ ان لائف۔ اینڈ سیم از کنڈیشن ود ہارٹس، کہ کچھ ایسے دل ہوتے ہیں کہ دے آر جن میں سے اللہ تعالیٰ ایک بڑا خیر نکال دیتا ہے، اور کچھ جو ایسے ہوتے ہیں کہ دے آر بینٹ اپون ڈینائنگ، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے معجزے اور بہت ساری چیزیں بھی دیکھتے ہیں، مگر وہ جیسے کہ ایک بنجر زمین ہوتی ہے کہ جس میں کتنی بھی بارش پڑ جائے کوئی خیر نہیں نکلتا، تو کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ We had certainly sent Noah, or we had certainly sent Noah to his people, and he said, O my people, worship Allah, you have no deity other than him. Indeed, I fear for you the punishment of a tremendous day. یہاں پہ ہم دیکھیں سورہ اعراف کے اندر جو 6 پیغمبر بھیجے گئے کرونولوجیکل آرڈر کے اندر ان کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ 3 جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے، اور ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ مے بی دس از اراؤنڈ 8 to 10,000 BC، جن میں حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح ہیں، اور 3 جو ہیں وہ پوسٹ حضرت ابراہیم کے جو پروفٹس بھیجے گئے، یعنی کہ حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ۔ ان کا جو یہ قصہ ہے یہاں پہ ہم اب جا کے دیکھ رہے ہیں۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، said the leaders among his people, indeed we see you in clear error۔ تو پیغمبر جو یہاں پہ دیکھیں ان کو ہدایت پہ لے کے آنا چاہ رہا ہے، اور وہ لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم گمراہ ہو۔ وہ الٹا چوٹ کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہے کہ وہ، اور یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ قال الملأ من قومی، کہ ان کے جو لیڈرز تھے، ان کے قوم کے جو سردار تھے، وہ یہ کرتے تھے۔ کیوں یہ کرتے تھے؟ بیکاز دے وانٹڈ کہ جو اعتماد ہے نا نبی کا اور رسول کا اور میسنجر کا، اس کو بیسکلی شیٹر کرنے کے لیے۔ دے ور ناٹ کنسرنڈ ود دا میسج، وہ اس کو تو میسج کو تو اوپر تو فوکس ہی نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ ہمیشہ شروع کرتے تھے کریکٹر اسیسینیشن سے، تاکہ لوگوں کے نگاہوں کے اندر جو ہے نا ان کے اندر ان کی جو کریڈیبلٹی ہے، ان کی جو ساکھ ہے وہ ختم ہو جائے۔
اور یہ کون کرتا تھا؟ یہ سوائے لیڈرز کے، ہمیشہ جو کہتے ہیں نا دا لیڈرز آف دا قال الملأ آف دا قوم دے یوز ٹو ڈو. قال یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. He said, O my people, there is no error in me, but I am a messenger from the Rabb of the worlds. اب یہ دیکھیں جو شخص یہ اس میسیج کو پھیلا رہا ہے نا، یہ اس کے لیے بھی ایک بڑا امپورٹنٹ میسیج یہاں پہ دیا گیا کہ اگر آپ اس چیز کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کے یہ جو کلام ہے اس کو آپ آگے پھیلا رہے ہیں، اف یو آر دا کیریئر آف دس میسیج، تو آپ کے اندر بھی ایک ڈگنیٹی، ایک وقار ہونا چاہیے کہ آپ اس لیول پہ نہ گر جائیں جہاں پہ کہ یہ گرے ہوئے ہیں. جیسے کہ اپوزیشن گر کے ان کو جو ہے نا برا بھلا کہہ رہی ہے، یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو دیٹ لیول. کیوں؟ اس لیے اٹس ناٹ اباؤٹ یور ایگو، یہ آپ کی انا کی بات نہیں ہے. اف سمن اگر آنیسٹلی ہم سے اگر کوئی اس طرح سے آ کے کہے تو آپ سوچیں ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا. امیجن کریں ہمیں کوئی آ کے کہتا ہے او تم تو پاگل ہو گئے ہو، ہم کس طرح رسپانس کریں گے؟ مگر قرآن جو ہے نا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ایک ڈگنیٹی کی. یو مسٹ ہیو دیٹ ڈگنیٹی. آپ کا اپنا اخلاق، آپ کا اپنا کریکٹر جو ہونا چاہیے نا، وہ بڑا ضروری ہے. اینڈ دس از دی اونلی تھنگ کہ جو کہ انسان کو، کسی بھی شخص کو، جس کو کہتے ہیں نا یہ جو آپ کی ایک بدنامی کی ایک کیمپین ہوتی ہے، اس کے اگینسٹ دس از دی اونلی افیکٹو ٹول. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعالم من اللہ ما لا تعلمون. I convey to you the messages of my Rabb and advise you, and I know from Allah what you do not know. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Then do you think it strange that there has come to you a reminder from your Rabb through a man from among you, that he may warn you and that you may fear Allah, so that you might receive mercy. تو حضرت نوح علیہ السلام ان کو کیا بتا رہے ہیں؟ جن لوگوں نے ان کو جھٹلایا، ان کو ریجیکٹ کیا، کہ یہ کیا یہی صرف ایک ریزن ہے؟ یہ اسی کی وجہ سے تم مجھے جو ہو ریجیکٹ کر رہے ہو کہ میں تو تمہارا جیسا انسان ہوں؟ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوبیسلی قرآن کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، مگر اگر آپ اس میں بائبل کو دیکھیں، خاص طور پہ اولڈ ٹیسٹمنٹ، ان کی جو کتاب ہے جینیسس، اس کے اندر اس میں پورا اس کا ایک ڈیٹیل قصہ آئے گا. اور وہ پورا قصہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ہے کہ کیسے دنیا میں، پوری دنیا میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا، اور اس سیلاب کی وجہ سے جو اونلی سروائیور جو لوگ بچے تھے وہ کون تھے؟ کہ جو کہ اس کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آرک کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی. اور اس کشتی کے اندر ان کے حضرت نوح علیہ السلام کے سوا ان کی بیوی تھی، ان کے 3 بیٹے تھے، اور بہت سارے جانور تھے، ان کی سپیشیز جو تھیں وہ تھیں، اور 80 اور لوگ تھے، مین اینڈ ویمن جو تھے. اور پھر یہ جو سیلاب تھا دنیا بھر کے اندر، یہ تقریباً 40 دن کے اندر رہا. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام ہی از آلسو لائک ون آف دا فادرز آف دس ہیومینٹی. کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر دی تھی، وہ 950 سال تک جو تھے وہ تبلیغ کرتے رہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فلڈ ہے نا، یہ جو بہت بڑا طوفان اور بہت بڑا جو فلڈ آیا، اس کا آپ صرف قرآن کے اندر یا بائبل کے اندر ذکر نہیں دیکھیں گے، بلکہ آپ جتنے بھی اینشنٹ لٹریچرز اٹھا کے دیکھیں، پری ڈیٹنگ بائبل سے بھی پہلے، ہاں اس کے اندر آپ کو ملے گا. بیبلونیا کے اندر اگر آپ دیکھیں، تقریباً وچ از 2000 BC، حضرت عیسیٰ کے آنے سے 2000 سال پہلے، تو کچھ ایسی کیوئی فارم ٹیبلٹس ملی تھیں یہاں پہ اپنا عراق کے اندر. ان کیوئی فارم ٹیبلٹس کے اندر بھی پورا یہ قصہ جو ہے وہ دیا ہوا ہے، اباؤٹ اے گریٹ فلڈ دیٹ کیم ان. آپ چائنا میں، جاپان کے اندر گریک میتھڈ میں بھی دیکھیں، گریک وہاں پہ بھی آپ کو اس قسم کی سٹوریز آف فلڈ جو ہیں اس طوفان کے بارے میں ضرور آپ کو مل جائیں گی. فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. But they denied him, so we saved him and those who were with him in the ship, and we drowned those who denied our signs. Indeed, they were a blind people. تو قرآن کہتا ہے نا یہ وہ قومن امین، یعنی کہ وہ لوگ جو تھے وہ اندھے تھے. تو اندھے not in the physical sense but blind in their hearts، کہ وہ دیکھتے تو تھے مگر یہ کہ ان کے جو دل تھے وہ نہ تو سچ کو سمجھتے تھے. they never recognized the truth nor did they really recognize the true messenger. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. And to Aad we sent their brother Hud. He said, O my people, worship Allah, you have no deity other than him, then will you not fear him. یہ کامن میسیج آپ دیکھیں، سارے جو نبی آئیں گے، جتنے بھی رسول ہیں، ان کا ایک کامن میسیج ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو.
اس کے کوئی جس کا نا اس کا کوئی شریک نہیں ہے. دیر از نو ڈائٹی ادر دین ہم. اور یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. تو یہ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. اور یہ عاد کی جو قوم تھی یہ تقریباً 5 جنریشن بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تھے. کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو کہ عمان اور یمن سے لے کے عراق تک یہ جو لوگ تھے یہ رہا کرتے تھے. یہ کس کے اینشنٹ ٹرائب, یہ بڑا ہی قدیم قسم کے قبیلے تھے. اور عربیہ میں دے ور ویری ویل نون. دیر آر لاٹ آف سٹوریز. آپ دیکھیں گے وہاں پہ بہت ساری ایسی کہانیاں ہوں گی کہ جو کہ عاد کے بارے میں ہیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دیا, کتنی ان کو دولت دی. آلموسٹ لائک اے پرووربیل یہ بات ہوا کرتی تھی کہ ایز رچ ایز دی عاد اینڈ ایز پراسپرس ایز دم. اور اس کے بعد قرآن کیا, اینڈ ٹو عاد وی سینڈ دیئر بردر ہود. تو حضرت ہود علیہ السلام جو تھے یہ پروفٹس کے اندر امنگ دا پروفٹ ہی واز فرام دا اسی قوم سے تھے, ان کے وہیں کے وہ تھے. اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے, دا وے آف اللہ از کہ جنرلی جن قوموں کے پاس اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے وہ انہی لوگوں میں سے ہوا کرتے تھے, تاکہ ان کی لوگ ان کی زبان سمجھ سکیں, ان کے کلچر سے وہ واقف ہوں, ان کے سوشل بیریئر کوئی نہ ہو. ہاں, اور یہ کون لوگ ہوتے تھے اس قوم کے, دا بیسٹ آف دا پیپل. اور کس چیز کے اندر بیسٹ ہوتے تھے؟ اخلاق کے اندر. جو کسی قوم کے اندر جو سب سے اچھا اخلاق جس کا ہوتا تھا نا, وہ اس کو اللہ تعالیٰ اللہ would choose specially a person with a tremendous اخلاق. اور یہ اس کے اندر وہ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے کہ ان کو نبی بنانے سے پہلے, رسول بنانے سے پہلے, ہر جو شخص تھا اس قوم کا they would feel proud کہ ہم ان کے ساتھ ایسوسیٹ کریں. my brother جیسے کہتے ہیں نا, the best personality ان کے بارے میں. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. And said the leaders who disbelieved among his people, indeed we see you in foolishness, indeed we think you are of the liar. تو یہ جو سردار ہوتے ہیں, جو ایلیٹس ہوتے ہیں, ایرسٹوکریٹس ہوتے تو کم ہیں, مگر یہ سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, لوگ انہی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. آج کا ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں میڈیا ہے, وہ ایک ماؤتھ پیس ہے, ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیاز وغیرہ ہیں, they have a tremendous amount of power. اسی طرح کی پاور جو تھی ان سرداروں کے پاس بھی تھی. قال یا قومی لیس بی صفاحتوں ولکنی رسول من رب العالمین. He said, oh my people, there is no foolishness in me, but I am the messenger from the Rabb of the worlds. کتنا ایک جو کہتے ہیں پروقار, ایک ڈگنیفائڈ قسم کا رسپانس تھا ان کا. حالانکہ انہوں نے کیا کہا, تم تو جھوٹے ہو, تم تو you are foolish, you are a liar. مگر حضرت جس کہتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام نے اس کا جواب ایسے نہیں دیا, ایک بڑے پروقار طریقے میں. تو انہوں نے جواب دیا کہ آئی ایم ناٹ فولش, میں تو صرف ایک نبی ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ایک پیغام کے ساتھ. اور اللہ بھی کون ہے؟ دا رب آف دا ورلڈ. تو یہ ہی ڈنٹ شاؤٹ بیک ایٹ دیم, انہوں نے واپس چیخ کے جواب نہیں دیا, وہ اسٹوپڈ کافر ہو, مشرک, ہاؤ ڈیئر یو, تو مجھے کیسے ایسے ناموں سے جان رہے. ہی ڈنٹ ڈو دیٹ, ہی ڈنٹ اسٹوپ ٹو دیٹ لیول. ابلغکم رسالات ربی وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ. I convey to you the message of my Rabb, and I am to you an honest counsel. Then do you wonder that there has come to you a reminder from your Rabb through a man from among you, that he may warn you? And remember when he made you successors after the people of Noah and increased you in stature extensively. So remember the favors of Allah that you may succeed. تو آج یہ جو دوسری قوم کا ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ کہاں پہ تھے؟ یہ ایک جگہ ہے جو کہ یمن کے اندر ہے, اس جگہ کا نام ہے شمبا. یہ حضر موت ایک ریجن ہے, یمن کا ایک ریجن ہے حضر موت کا ریجن. وہاں پہ ایک بڑا جگہ پہاڑی علاقہ ہے, کائنڈ آف اے راکی جگہ ہے, جہاں پہ یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ عاد کے زمانے کا ہے. اس زمانے میں یہ لوگ تھے, بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زرخیز زمین بھی دی ہوئی تھی, بڑے لافٹی ان کے پیلیسز ہوا کرتے تھے, بڑے باغات تھے, بڑے گارڈنس تھے, دے ریلی فلرش. وہاں پہ اگر آپ یمن جائیں تو وہاں پہ ایک جگہ میں, یہ حضر موت کے اندر ایک جگہ, وہاں پہ ان کا ایک کہتے ہیں کہ یہ ٹوم بھی ہے, وہ ایک قبر بنی ہوئی. کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کی, واللہ عالم ہے یا نہیں, بٹ ایٹ لیسٹ دیٹ ٹریڈیشن از دیئر فار اے لانگ ٹائم. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. They said, have you come to us that we should worship Allah alone and leave what our fathers have worshipped? Then bring us what you promise us if you should be truthful. تو اب یہ جو وہاں کے جو جتنے بھی سردار تھے, لیڈرز تھے, انہوں نے مخالفت کی. اور انہوں نے کیوں مخالفت کی؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر تو ہم ان کو مان جائیں گے تو کیا ہوگا,
پھر ہماری پاور بیس جو ہے نا وہ انفیکٹو ہو جائے گی, وہ غیر میسر ہو جائے گی. if people start to follow these messenger. تو یہ بلیو ان اللہ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کی طرف ایمان رکھنا اور اللہ کو ایک جس کو کہتے ہیں نا واحد اللہ کو کریٹر ماننا جو ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے دین بڑا سمپل ہو جاتا ہے. it simplifies your life tremendously. کیوں؟ بیکاز اٹ ٹیکس اوے دا پاور. یہ جو چیز جو کہ طاقت ہوتی ہے نا, کن کے ہاتھوں میں ہوتی ہے یہ طاقت؟ لیڈرز کے ہاتھوں میں ہوتی ہے, ہاں, پریسٹ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے, پادری کے ہاتھ میں ہوتی ہے, پنڈت کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ اس پاور بیس کو اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے. اور وہ یہ پاور کیوں آتی ہے ان کے پاس؟ اس لیے کہ ان معاشروں کے اندر ہیوج اماؤنٹ آف شرک ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, جو ایلیٹس ہوتے ہیں, جو سردار ہوتے ہیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ بھائی دے وانٹ ٹو ایڈ کلرز ان دیئر لائف. تو دین کے نام پہ وہ ایسی سرمنیز وغیرہ بنا لیتے ہیں, اینڈ دے وانٹ ٹو اسٹک آن دیٹ بیکاز اٹس آلسو این اکنامک نیسیسٹی فار دیم. He said, the punishment of your Rabb and anger have already come upon you. Do you dispute with me concerning names you have named them, you and your fathers, for which Allah has not sent down any authority? Then wait, indeed I am with you among those who wait. دیکھیے, بسائڈ اللہ کے سوا اور کسی کے پاس یہ پاور, یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کو کوئی چیز دے دے یا کسی کو سے کوئی چیز چھین لے. یہ جتنے بھی نام ہیں, اللہ یہ آیت کہتی ہے یہ تو تم نے کسی کو نام دے دیے ہیں, اپنے جس کو کہتے ہیں بتوں کو ایک نام دے دیے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم داتا کسی کو نام دے دیتے ہیں, داتا کا مطلب دی ہائیسٹ, یا غوث پاک نام دیتے ہیں, غریب نواز نام دیتے ہیں. یہ دیز آر آل نیمز بینگ گیون. ان کے پاس ضروری نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ دے سکیں یا کسی سے لے سکیں یا کسی غریب کو کچھ نواز سکیں. پھر کہتے ہیں کہ جناب جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا, اور یہ عذاب جو تھا ان کے پاس ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں نا عاد کے اوپر ایک طوفان آیا, رورنگ وائلنٹ ونڈ تھی جو کہ 7 دن اور راتوں تک یہ طوفان چلتا رہا, اور پوری ان کی جو قوم تھی وہ اس سے برباد ہو گئی. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. So we saved him and those with him by the mercy from us, and we cut off the roots of those who denied our signs, and they were not believers. تو یہ قرآن یہاں پہ بتاتا ہے کہ دیکھیے کون لوگ اس میں کامیاب ہو گئے. یہ قرآن کی ڈیفینیشن ہے سکسیس کی, یہ قرآن کی ڈیفینیشن کامیابی کی. اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز اصل بات کیا ہے, سکسیس کس کی ہوتی ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے, دا پلیجر آف اللہ. that's the main thing, that's the main success. اور وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم if people have implemented, اور اللہ تعالیٰ کا نے جو احکامات بھیجے انہوں نے اپنی زندگی پہ ان کو جو ہے ان احکامات کے اوپر چلنا شروع کر دیا, and they have passed on this message, undiluted message, تو پھر جو ہے پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کی الٹیمیٹ کامیابی کیا ہوگی؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو جھٹلایا تو یہ پوری کی پوری جو قوم تھی اٹ بیکیم ایکسٹنکٹ. اللہ تعالیٰ کا ان پہ عذاب آیا اور اس عذاب کے بعد وہ پورے برباد ہو گئے. اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے جو فالوورز تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. And to Samud we sent their brother Saleh. He said, O my people, worship Allah. You have no deity other than Him. There has come to you clear evidence from your Rabb. This is a she-camel of Allah to you as a sign. So leave her to eat within Allah's land and do not touch her with harm, lest there seize you a painful punishment. تو تقریباً 200 سال بعد, عاد کے 200 سال بعد یہ ایک نئی قوم ابھری. ان کو ہم سمود یہاں پہ ان کا نام تھا. اور وہ جو تھے یہ بھی ایک بڑی قدیم قوم تھی, وائڈلی ویل نون. ابھی عربیہ میں دے ور ویری ویل نون, اینڈ دے ور کہتے ہیں سکسیسرز آف کلچر اینڈ سویلائزیشن. اس زمانے کے اندر جو کلچر تھا اور سویلائزیشن تھی عاد کا, وہ انہوں نے ویسا ہی ایک کلچر رکھا. یہ نارتھ ایسٹرن کارنر آف عربیہ, اگر آپ دیکھیں سعودی عربیہ کے اندر, خاص طور پر جو راستہ مدینہ سے سیریا جاتا ہے, کہ اسی راستے کے اندر آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ قوم جو ہے ان کے آثار
لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کے آثار تھے. یہ بڑا ایک راکی اور ایک پہاڑی علاقہ ہے، مگر اس میں جو ان کی ویلی ہے وہ بڑی فرٹائل ویلی، اور اس زمانے میں خاص طور پہ یہاں پہ بہت ساری زراعت ہوا کرتی تھی. تو یہ لوگ جو قوم تھی، سمود کی قوم جو تھی، یہ تقریباً 600 سال تک بڑی خوشحالی کے اندر ہے، اور اس خوشحالی نے ان کو بالکل جو کہتے ہیں نا گاڈ لیس بنا دیا، اور ان میں تکبر بھی آ گیا. تو حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا گیا ایز اے رسول، اور تاکہ ان کو ریفارم کریں، ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیں. اور پھر لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام جب آئے تو ان سے کہا کہ آپ ہمیں نشانی کوئی دکھائیں، اور وہ نشانی یہ ہونی چاہیے کہ جناب اس پہاڑ سے کوئی اونٹنی یعنی کہ شی کیمل جو ہے برآمد ہو، وہ چل کے وہاں سے نکل کے آئے. اور حضرت صالح نے ان کو پھر یہ ایک وارننگ بھی دی کہ ٹھیک ہے وہ تو یہ نشانی ضرور، یہ میریکل ضرور ہوگا، مگر پھر جب یہ آ جائے اونٹنی تو پھر اس کو جو ہے نا یو مسٹ الاؤ ٹو فریلی گیز، یعنی کہ وہ کھا پی سکے زمین کے اندر سے. اور وہاں پہ ایک کوئی کنواں تھا کہ اس کنویں کے اندر وہ جا کے جو ہے وہاں سے پانی پی سکے. اٹ سیڈ دیٹ اٹ واز این ایکسٹرا آرڈنری اینیمل، یعنی کہ یہ جو شی کیمل تھا یہ کوئی آرڈنری جیسا نہیں تھا، اٹ واز ریئلی ایکسٹرا آرڈنری. اور لوگوں نے پھر بغاوت کی ان کے خلاف، اور پھر دو جوانوں نے مل کے انہوں نے اس اونٹنی کو جو تھا اس کو ذبح کر دیا. اینڈ دین دے براٹ ڈسٹرکشن اپون دیم سیلف. And remember when we made you successors after Ad and settled you in the land, you take for yourself palaces from its plain and carve homes in the mountain. Then remember the favor of Allah and do not commit abuse on the earth, spreading corruption. تو یہ جو راستہ تھا جہاں پہ کہ سمود تھے، یہ ایک بڑا ہی ٹریڈنگ کیروان سارے وہیں سے گزر کے جایا کرتے تھے حجاز سے. دے یوز ٹو پاس تھرو دس. اور وہاں پہ ابھی بھی آپ دیکھیں بہت سارے آرکیولوجیکل جو ہے نا ریمینز ہیں، اور اس کی آج کل بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر ریسرچ بھی کی جا رہی ہے. اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بخاری کے اندر ایک حدیث بھی آتی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب وہ غزوہ تبوک کے لیے گئے اور وہ اس علاقے سے گزرے، جو کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جو اولا کا علاقہ ہے نا، مدینہ سے کافی تقریباً 200 کلومیٹر آگے کی طرف جا کے آتا ہے، اور وہ اس علاقے کا نام ہجر بھی آیا کرتا تھا، کہ وہاں پہ یہ جو سمود کی جو قوم تھی اس کے اوپر وہاں پہ تباہی آئی. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی جب اس جگہ سے گزرے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا اپنے اس کے صحابیوں کو کہ تم اس جگہ سے زمین سے جلدی سے گزر جاؤ، اور تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہاں جا کے وہاں پہ جو کنواں تھا اس سے پانی تک نہ پیے. تو مے بی اٹس بیکاز آف دا فیکٹ کہ اللہ تعالیٰ کا اس علاقے کے اندر عذاب آئے. The leaders who were arrogant among people said to the believers who were oppressed, "Do you really know that Saleh is sent from his Rabb?" They said, "Indeed, we are believers in that which he was sent." تو اب یہ دیکھیں کہ وہاں کے جو کہ لیڈرز تھے اور جو کہ وہاں کے قوم کے جو سردار تھے، وہ ایک ایسا انہوں نے سوال پوچھ رہے ہیں گے، اور کس سے کہ جو حضرت صالح علیہ السلام کے جو کہ فالوورز تھے ان سے پوچھ رہے، اور بڑا اس کو اس طریقے سے انہوں نے اپنے سوال کو جو نا اس طریقے سے فریم کیا کہ ایک نگیشن کے لیے، ایک نفی کے لیے. کہ خود تو بڑے اسکیپٹیکل تھے، تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے کوئی نبی ہیں، کہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے ان کو ایز اے نبی بنا کے، تاکہ ان لوگوں کے اندر کوئی شک پیدا کر سکیں. ہاں، ناٹ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹنگ، دے ڈنٹ سے کہ یہ تو بالکل جھوٹ بول رہے، بٹ جسٹ کائنڈ آف کریٹنگ سیلف ڈاؤٹ ان دیز پیپل. قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون. said those who were arrogant, indeed we deny all that you believe in. تو یہاں تو اوپنلی آ کے جو ان کے یہاں جو تکبر والے لوگ تھے، جو کہ ان کے لیڈرز تھے، انہوں نے اوپنلی آ کے کہہ دیا کہ ہم تو بالکل آپ کا انکار کرتے ہیں، ہم تو آپ کو بالکل نہیں مانتے. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. So they slaughtered the she-camel and defied the commandment of their Rabb and said, "O Saleh, bring us what you promise us if you are truly a messenger." فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. So the earthquake seized them, and the morning found them prostrating in their dwelling places. تو یہ جو اونٹنی تھی یہ ایک اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک کھلا معجزہ تھا، اور جب اللہ تعالیٰ ایسے معجزے لوگوں کو دکھاتا ہے اور وہ دیکھنے کے بعد، جس کہتے ہیں نا اوپن کلیئر مینیفیسٹ میریکلز کو دیکھنے کے بعد بھی لوگ اس کا انکار کریں اور اس کو جھٹلا دیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے پھر قوموں کو اور ایسے لوگوں کو ان کو ڈسٹرائے، ان کو تباہ کر دیتا ہے، ان کو برباد کر دیتا ہے. تو یہ آپ کبھی کبھی لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ بھئی یہ جو اونٹنی تھی اس کو تو جو مارا تھا وہ تو صرف 2 لوگوں نے مارا،
کہ 2 جوان تھے انہوں نے آ کے اس کو ذبح کر دیا. مگر باقی لوگوں کو کیوں عذاب دیا اللہ تعالیٰ نے؟ پوری قوم کو کیوں عذاب دیا؟ وہ اس وجہ سے عذاب دیا کہ یہ جو باقی جو قوم تھی وہ بھی حمایت کرتی تھی, وہ بھی سپورٹ کرتی تھی, ان کی منظوری کے بعد یہ ہوا, ان کے اپروول کے بعد ہوا, پوری کمیونٹی پوری قوم نے اپروو کیا, اس لیے وہ بھی اس کے اکمپلس ہو گئے, وہ بھی اسی کے ساتھی ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی قوم کے اندر, کسی معاشرے کے اندر اگر چند لوگ ہیں جو کہ گناہ کر رہے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں اس کے خلاف کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتے, ان کو روکتے بھی نہیں ہیں اور ان کو جو ہے ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں نا ایگنگ دیم آن, تو وہ بھی دے بیکم اے پارٹی ٹو دیٹ کرائم. اینڈ ہی ٹرنڈ اوے فرام دیم اینڈ سیڈ, او مائی پیپل, I had certainly conveyed to you the message of my Rabb and advised you, but you had no love for those who guide with good counsel. تو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے وہ ہجرت کر کے چلے گئے وہاں سے, سیریا چلے گئے. وہاں پہ سیریا میں ایک پہاڑ بھی ہے, اس کا نام ہے دا ہل آف صالح, یعنی کہ صالح علیہ السلام کا پہاڑ. کہتے ہیں کہ یہیں پہ یہ لوگ پھر مائیگریٹ کر کے آئے, یہیں پہ وہ رہے. اینی وے ہسٹری تو اسی طریقے سے چلتی رہی اور لوگ جو تھے وہ آتے رہے, گمراہ بھی ہوتے رہے. وہ ان کا فوکس لوگوں کا یہی رہا کہ ہم گرینڈیور پہ, عظمت کے اوپر, میجسٹی کے اوپر, اور وہ کس کاز کے اوپر, وہ کاز جو تھی وہ جسٹس, عدل اور انصاف کی جو تھی نا کاز کے اوپر کرتے رہے. ان کو دنیا میں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے عظمت دی, میجسٹی دی, بٹ انجام سب کا ایک ہی ہوا. اور یہی انجام ہوتا ہے تمام ان کا کہ جو کہ شرک کرتے ہیں, کہ جو شرک ہے وہ جس معاشرے کے اندر پھیلتا ہے وہاں پہ ضرور جو کہتے ہیں نا سماجی جو ہے کہ بد اخلاقی جو ہے وہ ایک حد سے ہمیشہ گزر جاتی ہے, سوشل اپہیول جو ہے وہ ایک لمٹ سے کراس کر جاتا ہے. And Lut, when he said to his people, do you commit such an immorality as no nation has committed before you? تو حضرت لوط علیہ السلام یہ نیفیو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, ان کو بھیجا گیا سمود اور امورا کی طرف. اور یہ ککر ایک جگہ ہے جارڈن کے اندر, ایک ویلی ہے ککر, وہاں پہ یہ قوم جو تھی آباد تھی, بڑی فرٹائل زرخیز قسم کی جگہ تھی. اٹ واز نیبرنگ دا ڈیڈ سی کے بالکل قریب تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت خوشحالی دی, پراسپیرٹی دی, بہت سارا مال اور عزت دی اس دنیا کے اندر. اور ان لوگوں کا گناہ کیا تھا؟ یہ جو صدوم کے جو لوگ تھے ان کا جو گناہ تھا وہ ہمیشہ جس کو کہتے ہیں ان کا گناہ ایسا تھا کہ وہ ایک ایور لاسٹنگ بدنامی ان کے ہمیشہ ہو گئی. اچھا یہ جو گناہ ہے نا, یہ جس کو کہتے ہیں نا LGBTQR اور واٹ ایور, یہ جو گناہ ہے دس از اے سن وچ از اس زمانے سے نہیں تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب آج کے ماڈرن زمانے سے, یہ گناہ اس زمانے میں بھی تھا. حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے کا, حضرت ابراہیم کے اپروکسیمیٹلی وہی ٹائم ہے کہ اس زمانے میں بھی لوگ یہ گناہ کیا کرتے تھے. آپ اگر گریک فلاسفرز کے بارے میں پڑھیں, انہوں نے بھی جا کے اس کو جو ہے نا کہ گیز جو ہوتے ہیں ان کو ایک کائنڈ آف اے مورل ایکسلنس دینے کی کوشش کی ہے. انہوں نے اس کو چاہے ایسوسیٹ کیا بڑے انٹلیکچوئلس کے ساتھ کہ بڑے استھیٹک اور کلچرل اور سوشل انلائٹمنٹ کے لیے, جیسے آج آپ ویسٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ گیز کو کچھ کہنا, LGBTQs کو کہنا لگتا ہے کہ آپ کوئی کفر کر رہے ہیں, اتنا بڑا آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں. تو یہ اس زمانے کے اندر بھی تھا, اس زمانے بھی لوگ جو تھے وہ یہ کام کیا کرتے تھے. انکم لا تأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. Indeed you approach men with desire instead of women, rather you are a transgressing people. تو یہ جو وبا ہے, جو گے ہونے کی جو وبا ہے, یہ آج بھی ہے, اس زمانے میں بھی تھی, آج بھی. آپ دیکھیں دنیا کے اندر یہ جو گیز کی وجہ سے, ہومو سیکشوالٹی کی وجہ سے یہ جو ایڈز کی وبا پھیلی, اس میں تقریباً آلموسٹ لائک 40 ملین پیپل آر امپیکٹڈ بائی دس. 40 ملین از اے لاٹ آف 4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ایڈس سے آج کل ان کو ایڈز ہو جاتی ہے. اچھا آج بھی آپ یہ دیکھیں فوکس چیز کے اوپر ہے کہ کوئی ویکسین ایسی مل جائے کہ یہ ایڈ کا وائرس جو ہے اس کو ہم ختم کر دیں. دے وانٹ اے ڈرگ فار اے کیور, دے ڈونٹ وانٹ ٹو کیور دا سوشل پرابلم دیٹ از دیئر. وہ سارا فوکس جو ہوگا کہ کوئی دوا ہم ڈھونڈ لیتے ہیں تاکہ کام یہی ہوتا چلا جائے. اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا, اس کو گناہ کہنا بھی ایک بڑا گناہ بن چکا ہے. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. But the answer of his people was only that they said, banish them from this city. Indeed they are men who keep themselves pure. کہ کتنا تنزیہ قوت, یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں. آج بھی آنیسٹلی, آج بھی آپ کسی گے کے خلاف بات کریں, آج بھی آپ LGBTQ کے خلاف بات کریں, رینبو کے, فیریز کے خلاف بات کریں, اینڈ دیٹ ول بی دا رسپانس آف پیپل کہ ان کو نکال دو اس جگہ سے. یہ اپنے آپ کو بڑا جو کہتے ہیں نا پاک رکھنا چاہتے ہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ.
So we saved him and his family, except for his wife. She was of those who remained behind. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. And we rained upon them a rain, then see how was the end of the criminal. تو حضرت ابو حنیفہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مرد یہ گناہ کرتے ہیں یعنی کہ the offense of homosexuality، تو ان کی بھی سزا ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے کہ یہ سیڈومائٹس اور سدوم و نمورہ کے جو لوگ تھے جیسے ان کو سزا دی گئی کہ they were punished with stones to death، ان کی بھی یہی سزا ہونی چاہیے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. And Madian we sent their brother Shuaib. He said, O my people, worship Allah. You have no deity other than Him. There has come to you clear evidence from your Rabb, so fulfill the measure and weights, and do not deprive people of their dues, and do not cause corruption upon the earth after its reformation. That is better for you if you should be believers. مدین کے بارے میں اب یہاں پہ بتایا گیا جہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. مدین ایک شہر جو کہ ریڈ سی کے اوپر واقع تھا، اور وہاں کے جو لوگ تھے وہ بہت بڑے تاجر ہوا کرتے تھے. مگر یہاں پہ اس قوم کے اندر جو ایک بہت بڑی ایک برائی تھی وہ یہ کہ ان کے یہاں کوئی انصاف نہیں تھا. there was no justice. اس سوسائٹی کے اندر حالانکہ تجارت کو بہت انہوں نے فروغ دیا، مگر دھوکہ اور چیٹنگ اور لائز اور جھوٹ بولنا اور ڈسیپشن جو تھا وہ بہت تھا. تو یہ جو گناہ ہے قرآن یہاں پہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ شارٹ ویٹ، کہ کسی کو ناپ تول کے جو ہے اس کے اندر کم دینا، میجر کرنا، ڈپرائیونگ پیپل آف دیئر رائٹ فل ڈیو. سو دنیا میں مختلف قسم کے فساد ہیں. کبھی فساد جو ہے وہ ہوتا ہے غلط عقیدے کی وجہ سے اور شرک کی وجہ سے، اور اس سے بربادی آ جاتی ہے. کبھی فیملی ریلیشن شپ بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا قوم لوط کے اندر. کبھی جو ہے فساد جو ہے وہ شک اور دھوکے کی وجہ سے بھی آتا ہے کہ تجارت کے جو قوانین ہیں ان کو توڑنا، بزنس ریلیشن شپس جو ہیں اس میں ڈسٹرسٹ کو لے کے آنا. And do not lie in wait on every path, threatening and hindering from the way of Allah those who believe in Him, seeking to make it crooked. And remember when you were few, and He increased you, and see how was the end of the corruptors. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. And if there should be a group among you who believe in that which I have sent down, and a group that does not believe, then be patient until Allah judges between us, and He is the best of the judges. تو یہ جو آیت ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو گائیڈنس دی ہے، تو کبھی بھی ڈبل مائنڈڈ مت ہو. کبھی یہ مت خیال کریں کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں یہ کیوں نہیں یقین کر رہے، کیوں نہیں بلیو کر رہے، کیوں نہیں ایمان لے کے آ رہے. اس چیز پہ کبھی شک مت کریں، اپنی ہدایت کے اوپر کبھی مت شک کریے گا. اور دوسری چیز جو قرآن یہاں پہ بتاتا ہے، بی پیشنٹ، اپنے عقیدے کے اوپر ایک تو پختہ یقین اور دوسرا اس پہ صبر کرنا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.